جب تک اردو کی تحفظ نہیں ہوگی آپ کا ترقی نہیں ہوگا. جس دن تحفظ ہوگی انشاءاللہ ترقی آپ کے قدم چومے گی. آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، شاید اخباروں کے ذریعے آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا کہ میں نے پارلیمنٹری چناؤ میں نے کہا تھا، جب جوتا پولیس میں کر رہا تھا تو میں نے کہا نو اردو نو ووٹ. اردو نہیں تو محاذ بھی نہیں. ہم تمام اہل اردو کا شکر گزار ہے کہ آپ لوگ میرے ریلی میں شامل ضرور نہیں ہوئے ہیں، میرے پاس نہیں آئے ہیں، مگر آپ نے اردو کے مخالفوں کے خلاف آپ نے ووٹ دیا اور اس کا ثبوت ملا کہ آج بنگال کی حکومت بھی اپنے آپ کو سوچنے پہ اردو کے لیے مجبور ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں میرا تحریک سڑک جام کرنے کا نام نہیں ہے، میرا تحریک سڑک جام کر توڑ بھانگ کرنے کی تحریک نہیں ہے، میرا تحریک تو پرامن تحریک ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں اسی ہندوستان کی سرزمین پہ جمہوریت میں آپ کو ایک بہت بڑا ادھیکار ملا ہے، بہت بڑا رائٹ ملا ہے، بہت بڑا حق ملا ہے. وہ حق ہے اپنے ووٹ کا، اور جب اردو کوئی نہیں دیتا تو ہم اسے ووٹ بھی نہیں دیں گے اور ہم اردو کے مخالف کے خلاف ہم بیلٹ پیپر سے بدلہ لیں گے. اور جب ہم بیلٹ پیپر کا استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہوگی آپ کے ہر ڈیمانڈز کو ہر حق کو دینے پہ مجبور ہو جائے گا. کمیٹی رپورٹ پر بھی میں آپ کو روشنی ڈالنا چاہوں گا. آج میں آپ کو بتا دوں کہ جب گجرات کے بارے میں جب بات آتی ہے کہ گجرات کے مسلمان حال بے حال ہیں، پریشان حال ہیں. گجرات میں سمپردائکتا سے مسلمانوں کو مارا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، تندور میں چھوکا گیا ہے. مگر جس گجرات کے نام پر جو محاذی حکومت اقتدار تک تو پہنچ جاتی ہے، مگر جب گجرات کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں، ڈاکٹر راجندر سچر کی جب رپورٹ آتی ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ گجرات کا مسلمان بنگال کے مسلمان سے بہتر نظر آتا ہے. یہی نہیں، میں جس مہاراشٹر کے نام پر یہ حکومت اقتدار تک تو پہنچتی ہے، اقتدار تک تو قابض ہو جاتی ہے، مگر جب مہاراشٹر کے طرف ڈاکٹر راجندر سچر کی رپورٹ آتی ہے تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ بنگال سے بہتر حال مہاراشٹر کا مسلمان نظر آتا ہے. یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں جس بھاگلپور کے نام پر آپ الیکشن میں ووٹ مانگتے ہو، مگر جب میں بہار کی طرف بھی نظر دوڑاتا ہوں تو دیکھتا ہوں بنگال سے بہتر حال بہار کا مسلمان نظر آتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں بنگال کی سرزمین پر جہاں ہم 30% کی حیثیت ہماری ہے، آج ہمیں کچھ نہیں ملتا. وجہ یہ ہے کہ آج ہم بھیڑ بکری کے سے بھی بدتر ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس محاذی حکومت نے یہ طے کر لیا کہ ہم 32% مسلمانوں کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، چند دلالوں کو اپنے قبضے میں کر لو. 32% مسلمان نہیں بلکہ 32 دلالوں کو اپنے گود میں بیٹھا لو، اور 32% دلالوں کو کہنے پر اور 32% لوگوں کو اس کا حق دلاؤ. 32% کو اس کو بنا تھا آپ ختم ہو چکا. اب آپ سے تقریر نہیں بلکہ آپ سے انتظار کریں گے. میری انتظار یہ ہے کہ میں پہلے صاحب کہا تھا کہ مجھے کسی پارٹی میرا پارٹی کوئی مخالف نہیں ہے، نہ ہم کسی پارٹی کے مخالف ہیں، چاہے وہ سی پی ایم کرنے والے ہوں، چاہے وہ ٹی ایم سی کرنے والے ہوں، چاہے وہ کانگریس کرنے والے ہوں. ہمیں پوری امید ہے کہ اگر اردو سے انہیں محبت ہے تو میرا دشمن نہیں ہو سکتا، وہ میرا بھائی ہوگا. اس لیے زبان ہماری بولتا ہے، جب زبان ہماری بولے گا تو یقیناً وہ میرا اپنا ہے. اور یہ ہر پارٹی کے لوگوں کو یہ سمجھنی پڑے گی، چاہے ہم سی پی ایم کرتے ہوں تو ہمیں بھی یہ غور کرنا ہوگا بھائی یہ پارٹی ہم کرتے ہیں، الیکشن آتا ہے، الیکشن کے زمانے میں ہماری زبان میں لیفلیٹ چھپوا کر ہم سے ووٹ مانگا جاتا ہے. اور خاص کر کے جو اردو بیلٹ ہے اور اردو بیلٹ میں جو پارٹی کرتے ہیں، چاہے وہ ٹی ایم سی ہو کانگریس ہو، ان کو لیفلیٹ ملتا ہے اور وہ لیفلیٹ لے کر والنگ کرنا، بینر بنانا سارے اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ اردو والے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہمیں ووٹ دیں گے. یہ مین مقصد ہوتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا غیرت کہاں مر گیا ہے،
जब हम पार्टी जरूर करते हैं, हम उसके बुधवा मजदूर तो है नहीं, उसने हमें तनख्वाह तो देता नहीं है, थोड़ा सा पावर, थोड़ी सी ताकत के लिए हम अपनी जबान की कुर्बानी क्यों दें? वहां पे उठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अगर मेरी आवाज उन नेताओं को, उन लीडरों के पास, उन लोकल जो पार्टी करते हैं, मेरी आवाज अगर उनके कानों तक जा रही है तो हम उनसे भी इंतजार करेंगे कि आप अगर कांग्रेस करते हो तो अपनी पार्टी में जाओ, जब आपको ये लिफलेट देता हो तो उसकी दामन पकड़कर एक बार जरूर पूछो कि जरा मुझे बताएं आप मेरी जबान के सहारा लेकर, आप जिस जबान को हमें देकर भेज रहे हैं वोट मांगने के लिए, हम जाएंगे वोट मांगने तो लोग मुझसे उर्दू मांगेंगे, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? आप मुझे उर्दू दे दो, हम आपको वोट दे देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। हम तमाम पार्टी के नेताओं को और यहाँ के लोकल जो पार्टी करते हैं उनसे हमारी इल्तिजा है कि आप अपनी अपनी पार्टी में रहकर आप उर्दू की लड़ाई लड़े और उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ और उर्दू की तरक्की की बातें करें, तो इंशाअल्लाह उर्दू को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वजह मैं बताऊं, मैं किसी का नाम बताना नहीं चाहता। उर्दू की तहरीक तो कहीं नहीं जा सकता, तहरीक अवाम के बीच होती है, तहरीक ऐसी घर में नहीं चलता, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मैं अभी 7 दिन से मैं सोया नहीं, आप अखबारों के जरिए देखते होंगे 7 दिन से कंटिन्यू मैं प्रोग्राम में हूँ। कहने का मकसद ये है मेरे पास कोई सरो सामान भी नहीं है, इतनी बड़ी हुकूमत से हम ललकार रहे हैं, हुकूमत से मांग रहे हैं, छोटा आदमी से लड़ाई हमारी नहीं। अब मेरे पीछे कौन है? आप हैं। मैं हमेशा ये यकीन के साथ, मेरे दिल में एक यकीन होता है कि जिस दिन मेरा पैर लड़खड़ाने लगेगा आप उस दिन हमें थाम लेंगे और हमें आप सहारा दे देंगे। हमें उम्मीद है कि यकीनन आप हमें सहारा देंगे, इसलिए कि लड़ाई हमारी नहीं, लड़ाई आपकी है। एक नौजवान आपका भाई सड़कों पे निकल पड़ा है, उसकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा? हम आपसे इंतजार करेंगे कि 20 दिसंबर को कलकत्ते में मुस्लिम इंस्टीट्यूट हॉल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, रियासती कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उस दिन हम लोग ये तय करेंगे और हुकूमत को उस दिन ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम अहले उर्दू बेदार हो चुके हैं, अब हम अपने हक को लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर तुम मेरे हक को नहीं देते तो अब छीनने के लिए भी तैयार हो गए। ये साबित करना है और उस दिन ये तय कर लेना है। अगर हुकूमत को भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि 20 दिसंबर उनके लिए डेडलाइन है, एक लास्ट वार्निंग है कि 20 दिसंबर तक उनको भी फैसला कर लेना होगा उर्दू के मसले पर कि उर्दू देंगे या नहीं देंगे। अगर ये उर्दू नहीं देते तो हम अहले उर्दू उस दिन ये फैसला कर लेंगे कि तुम उर्दू नहीं देते तो तुम हुकूमत में भी नहीं रह सकते। हम तुम्हें इक़्तिदार पे बैठा सकते हैं, हम तुम्हें इक़्तिदार से उतार कर फेंक सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, सवाल है, मैंने पूरे कम से कम पूरे मगरबी बंगाल के दौरे में देखते हैं आपका आसन सुन के सरजमीन पर पता नहीं एक रोज आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपको कहा जाता है कि आप 30 दिन इसमें लगे रहिए, नहीं, हफ्ता में एक दिन। तहरीक का मतलब नहीं है कि भीड़ इकट्ठा कर लेना। हमारी बहन ने कहा आपसे, स्टेट प्रेसिडेंट ने, कि भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता, कतार का हमेशा लक्ष्य हुआ करता। तो आप लोग कतार हैं, आप लोग अपने मोहल्ले में, यहाँ तक कि माँ अपने बच्चे को खाना खिलाए तो कहे कि बेटा उर्दू की तहरीकें चल रही है, उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ की बातें हो रही है, इसी का नाम तो तहरीक है। अगर आप चाय दुकान पर चाय पी रहे हो, वहाँ उर्दू का जिक्र अगर कर दिया तो इसी का नाम तहरीक है। अगर आप अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए निकल रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि आज उर्दू की तहरीक चल रही है, उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, इसी का नाम तहरीक है। तहरीक का नाम भीड़ का नाम तहरीक नहीं है। तहरीक का नाम है कि आप अपने कानों तक आपकी आवाज पहुंचे, आप दूसरों तक उस आवाज को पहुंचाए, इसी का नाम तहरीक है। मगर अब सवाल आता है भीड़ का, भीड़ की भी जरूरत पड़ती है। ये हुकूमत इतनी बहरी है कि इसको भीड़ की भी जरूरत पड़ती है, मगर हमें भीड़ की जरूरत नहीं।
ہم آپ کے گھر گھر بار بار آ کر آپ کو آواز دیں گے کہ آپ جاگو جاگو. میرا کام ہے اعلان کرنا، جاگتے رہو جاگتے رہو، ہوشیار ہوشیار. میرا کام ہے کہ آپ کی چوکیداری کرنا، اور انشاءاللہ اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے اور ہم پوری ایمانداری سے آپ کی چوکیداری کر رہے ہیں، آپ کی پہراداری کر رہے ہیں بغیر تنخواہ لیے ہوئے. آپ ایک چیز مجھے بتاؤ کہ محلے میں آپ نے ایک چوکیدار کو رکھا، 2000 1000 مہینہ دیا. اگر چوکیدار پہرا دینے کے بجائے وہ گھر میں سو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اسے تنخواہ دیں گے؟ نوکری میں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا. تو ہمیں اپنے اندر غیرت ہونا چاہیے. جو حکومت میری زبان نہ دے تو اس زبان کو ہم اس حکومت کو رکھیں گے. جب ہم ایک چوکیدار کو نہیں رکھ سکتے تو جو اتنے بڑا 80 لاکھ اردو آبادی کے حق کو چھین رکھا ہے، حق کو قبضہ کر کے رکھا ہے، تو اسے ہم کیسے اقتدار میں بیٹھنے دیں گے؟ ہم اسے بھی ہٹا دیں گے. اور جو آئے گا وہ نہیں دے گا، وہ بھی جائے گا. ضرورت پڑے گا 5 سال اور انتظار کریں گے. اس پہ کیا؟ ہمیشہ لڑائی کا کوئی لکش نہیں ہوتا، لڑائی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ کتنا دن تک لڑنا ہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی یہ اردو کب تک مل جائے؟ ہم نہیں پتا. جو لڑائی لڑنے والا ہوتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ کب ملنے والا ہے. اس کا نشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمیں لڑنا ہے. مگر میں بتاؤں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کا موت بہتر ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم شمیم احمد گھر میں مرنا نہیں چاہتا. ہم چوراہے پہ مرنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم آنے والی نسل اس بات کو یاد رکھے کہ ایک نوجوان، ایسا نہیں کہ میرے پر دھمکیاں نہیں آتی، ایسا نہیں کہ میرے اوپر تھریٹنگ نہیں ہوتا، ہمیں نہیں ستایا جاتا، مگر میں کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جب تک اللہ نے اگر میری موت اسی تحریک کے بہانے لکھ دیا ہوگا تو میں دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہوں گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موت ایک اچھی جگہ مقرر کر رکھا ہے. تو میں آپ سے انتظار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. آپ اپنے اردو کی تحفظ کے لیے، اردو کے حق کو لینے کے لیے آپ اپنے آپ کو کمر میں کمر کس لے اور تیار ہو جائیں اور حکومت کو بتا دے کہ 20 تاریخ کو ہم کلکتے کے سرزمین پر بھی آ کر یہاں سے یہ گاڑی جانے کا کیسے آپ لوگوں کا پروگرام ہے؟ آسنسول ایکسپریس سے بدھان سے کتنے بجے؟ 5:20 میں یہاں بدھان ہے. آپ لوگوں کو اس دن عید منانا